جب میں اسٹیج پر بیٹھی تھی تو محمد نواز شریف صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو کشمیر کے بیٹے محمد نواز شریف کا میسج دو اور ان سے کہو نواز شریف کہتا ہے آئی لو یو. دیکھو یہ نیلم سے آئے ہو؟ ایک سیکنڈ، نیلم سے آئے ہو؟ نیلم والے آپ سب کو میرا سلام. نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ کے لیے بہت پیار بھی بھیجا اور بہت سی دعائیں بھی بھیجی. یاد ہے نا جب میں لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اسی گراؤنڈ کے اندر، یاد ہے نا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف کشمیری نہیں، میری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے. نہ صرف نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے بلکہ کشمیریوں سن لو، نواز شریف کا دل بھی کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہ نعرہ ہے نواز شریف ہمارا ہے، خدمت سب کی کرتا ہے، غریبوں کا سہارا ہے، دلوں کی دھڑکن ہے تو، فخر پاکستانی ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے، نشان اس کا شیر ہے. سب سے پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کشمیری عوام کے ساتھ مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی روایت بدل دی اور انہوں نے جماعت اور لیڈر کے ساتھ وفاداری کا نیا ریکارڈ قائم کیا. تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر زندہ باد. اور آپ کو یاد ہے نا مظفر آباد اور کشمیر کی محبت اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے. آخری بار جب میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی تو وقت کی کمی کے باعث میں نے تقریر نہیں کی. تو جب میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو کشمیری عوام نے کہا کہ میاں صاحب مریم کو کہیں سپیچ کرے ورنہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے. اسی طرح مظفر آباد اور کشمیریوں نے اپنی بیٹی مریم کو اپنے ساتھ محبت کے لازوال رشتے میں باندھ لیا تھا. اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے جس کا نام آپ لیتے ہو، جس کو گو نیازی گو کہتے ہو، راجہ فاروق حیدر صاحب نے فرمایا کہ ہم کیوں عمران خان کا نام لیں. انہوں نے کہا چھوڑو، جانے دو، اس کا نام مت لو. لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے. اور عمران خان آج سن لو کہ کشمیر کے عوام کیا کہہ رہے ہیں.
ذرا سنا دو کشمیر کے عوام، آج تم عمران خان کو کیا کہہ رہے ہو؟ عمران خان آواز آ رہی ہے نا؟ کشمیری بھی آج یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں گو عمران گو۔ دیکھو میں نے سنا ہے کہ آج کوٹلی میں آج عمران خان آ رہا ہے، اور آج ایک سرکاری کاغذ پہ لکھی ہوئی تاکید بھی گئی ہے آزاد کشمیر پولیس کو کہ دیکھنا آج مخالف جماعت کا کوئی رکن عمران خان کے جلسے میں آنے نہ پائے، اور اگلی تین قطاروں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بٹھائے جائیں، کیونکہ جعلی وزیر اعظم کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے۔ ذرا عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم آج آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ تم کشمیریوں کو 15 اگست 2019 کا وہ دن یاد کرانے آئے ہو جب کشمیر کو تم مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے تھے۔ کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں؟ کیا منہ لے کر آج کشمیریوں کے پاس آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا ہوں؟ ایک تو ویسے ہی بیچارہ کسی جلسے میں اور کسی عوامی اجتماع میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور کشمیر آئے گا بھی تو کس منہ سے آئے گا؟ ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو، اداروں کو کنٹرول کر لو، لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا نام اور ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ میں کشمیریوں کو، میں سرحد کے پار ان کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو زخمی ہمارے دل ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام، کشمیریوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، آزاد کشمیر بھی یہ جانتا ہے اور پاکستان کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اپنے پیاروں کو اس طرح کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بھارتی درندگی سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھنا بہت دل جگر کا کام ہے، اس کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے۔ یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہمارے ایٹمی پروگرام ہو یا پھر مسئلہ کشمیر ہو، میں یقین دلاتی ہوں کہ پاکستانی قوم ایک دل اور ایک جان کی طرح کشمیریوں کے ساتھ متحد ہے، کیونکہ قومی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی اور سلیکٹڈ حکومت ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری پھر بھی حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سازش کے ذریعے مسلط ہو کر عوام کو ایک حقیقی اور منتخب حکومت سے محروم رکھا؟ کیوں تم ایک کمپرومائز تابع دار 22 کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاذ پر کمزور کیا؟
क्यों तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला? जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। जो हौसला, देखो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है, 10-10 साल रही है, और जानते हो ना कि जब डिक्टेटर्स हुकूमत पे आते हैं तो वो कमजोर होते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी डिक्टेटर के भी दौरे हुकूमत में भारत को ये जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर को उठा के अपने नाम कर ले। ये स्याही भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर मली गई है। और कौम ये सवाल करती है और कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं, जवाब दो इमरान खान कि क्यों 18 महीने गुजर जाने के बावजूद आज भी तुम और तुम्हारी जाली हुकूमत कश्मीर के चले जाने के बाद भी बेबसी की तस्वीर बन के बैठी है। हमारी खारिजा पॉलिसी क्या है? 2 मिनट की खामोशी। मैं पूछती हूं कि 2 मिनट की खामोशी, बल्कि तुम्हारी मुजरिमाना खामोशी, इस पर तुम्हें खामोश नहीं बैठना था, इस पर तो तुमको बोलना था, इस पर तो तुम्हें दुनिया की राय कश्मीरियों के हक में हमवार करनी थी। आज कश्मीरी मरियम नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये सवाल करते हैं कि तुम कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने में नाकाम क्यों हुए? बोलो कश्मीरियों, मेरे साथ मिलकर ये सवाल करते हो ना कि इमरान खान कहाँ है तुम्हारी खारजा पॉलिसी? जो पाकिस्तानी इमरान खान था ना वहां पे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और जो हमारे इधर एक पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है जिसका नाम इमरान खान है, तुम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़े फख्र से लोगों को बता रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि मैं कश्मीर पे सालिसी करूंगा। तो क्या तुमने कश्मीर के सकूत के बाद तुमने ट्रंप से जाकर पूछा कि क्यों भाई पाकिस्तानी इमरान खान कहां गए तुम्हारी सालिसी? और तुमने अमेरिका से वापसी पर कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। याद है ना कश्मीरियों? किसने इलेक्शन के अंदर मोदी के जीतने की दुआएं मांगी थी? किसने कहा था कि मोदी जब इलेक्शन जीत कर आ जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? इमरान खान, ये तुम्हारे जैसे ताबेदार और बंदा ईमानदार के बस का रोग नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान ने एक ही बेटा पैदा किया है, कश्मीर ने एक ही बेटा पैदा किया है, जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जहां आंखें दिखाना हो वहां नवाज शरीफ आंखें भी दिखाता है। और जहां हिसाब बराबर करने हो वहां नवाज शरीफ भारत के साथ हिसाब बराबर ही नहीं करता, बल्कि जहां 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करने हो, वहां नवाज शरीफ न सिर्फ हिसाब बराबर करता है बल्कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर का पलड़ा भारी हो जाता है।
عالمی سطح پر ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حق میں تم منظور نہیں کرا سکے. الٹا تمہاری خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ الٹا بھارت سلامتی کونسل کا رکن بن گیا. کہ اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں نا, 3 سال حکومت کرنے کے بعد کشمیریوں سن لو, ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کرنے کے بعد, دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کے بعد, جن کے ووٹ نہیں ٹوٹے ان کو کرنلز اور جنرل سے فون کرانے کے بعد, اچھی طرح خفیہ رائے شماری کا استعمال کرنے کے بعد, آج تمہیں جب اپنے ارکان کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تم کو شو آف ہینڈز یاد آ گیا. پاکستانی نہ سمجھ نہیں ہے, پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر, جب بھی ملک کے اندر ووٹ چوری کر کے حکومت آتی ہے تو وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہوتی. جب بھی کمزور حکومت آتی ہے تو معیشت کمزور ہوتی ہے, آپ کا آٹا, بجلی, گیس, چینی چوری ہوتی ہے, آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے, آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے, آپ کا روزگار چھنتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے. اور جب آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے اس پر ایک تابعدار کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس کو سوائے جوتے پالش کرنے کی اور کوئی کام نہیں آتا, جس سے جب اپوزیشن مینج نہیں ہوتی تو وہ اپنے بڑوں کو فون کرتا ہے کہ بھائی پلیز میرے سے اپوزیشن مینج نہیں ہو رہی, ذرا ایک دبکا تو لگاؤ. آج کل ہماری جماعت کو فون آتے ہیں, عمران خان کے بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی, جو سینٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے لیے, اس میں عمران خان کا ساتھ دے دو, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. تو جانتے ہو نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے جواب دیا, کشمیریوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بہادر لیڈر نے یہ جواب دیا, ہماری سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں, اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. انشاءاللہ شو آف ہینڈز بھی ہوگا, اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے, لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد. جب عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور تھا, جب ملک ترقی کر رہا تھا اور بھارت کے وزرائے اعظم خود چل کر پاکستان میں آپ کی دھرتی پر خود چل کر آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا, اور پہلی مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم نے یہ تسلیم کیا تھا, مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر نواز شریف آپ کے وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے, ایک تنازع ہے جس کا حل ہونا چاہیے. تو نواز شریف کی جو حکمت عملی تھی, جس طرح انہوں نے پاکستان کو چلایا, جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, جس طرح انہوں نے قوت ارادی سے فیصلے کیے, حکمت عملی سے دنیا کو اپنے ساتھ ملایا, تو یقین جانو کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو ٹائم مل جاتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا.
اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کی عوام تم سے تمہارا استعفیٰ مانگ رہی ہے. بولو کیا کشمیر کی عوام بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگتی ہے؟ کشمیری بھائیوں، وہ تو استعفیٰ دینے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے. جس کو بچپن سے چندہ مانگنے کی عادت ہو وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو. اب پاکستان کی اور کشمیری عوام نے تمہیں پیسے دینے نہیں ہیں، تم سے تمہارا استعفیٰ بھی لینا ہے اور تم سے پاکستان کے عوام کے پیسے بھی نکلوانے ہیں. اب استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے.